السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کا مہینہ بڑی حرمت والا، بڑی عظمت والا اور بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ بتلایا گیا ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اور دوسری چیز روزہ بھی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں رکھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگتا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناگاہی نہیں کریں گے، اور کبھی کبھی رجب میں اتنا ناگا کرتے تھے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے مہینے میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا بھی ثابت ہے اور بہت زیادہ کثرت کے ساتھ چھوڑ دینا بھی ثابت ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رجب کے مہینے میں کوئی خاص قسم کا روزہ نہیں ہے، کوئی واجب فرض یا اسی طریقے سے کوئی مخصوص قسم کا روزہ مخصوص دن میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے، اس مہینے کے اندر جو آپ کا معمول تھا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفلی روزہ آپ اس مہینے کے اندر اپنی حیثیت اور طاقت کے بقدر جتنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب آدمی، چونکہ یہ مہینہ رمضان کے لیے تیار ہونے کا مہینہ ہے، جب ہم اپنی عبادات میں اضافہ کریں گے، روزے رکھیں گے اور دعاؤں کا اہتمام کریں گے، تو ہم رمضان کے لیے تیار ہونے لگیں گے، تیار ہونا شروع ہو جائیں گے، ہمیں ایک عادت لگ جائے گی اور پھر رمضان میں عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں گے۔ روزے کی عادت لگ جائے گی تو رمضان میں روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور دیگر جو وظائف اور معمولات اور دوسری عبادات ہیں، نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کو جب ہم اس مہینے سے کرنا شروع کر دیں گے تو رمضان میں ہم اور زیادہ طریقے سے کر سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب بھی رجب کا مہینہ آپ کی زندگی میں آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کیا، اور اپنی عبادات میں، اپنے وظائف اور اپنے معمولات میں، ذکر و اذکار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں اضافہ فرما دیتے تھے، تاکہ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کی صحیح طریقے سے قدردانی ہو سکے، اور اس کے جو اعمال ہیں، رمضان کے جو اعمال ہیں، ان اعمال کو صحیح طریقے سے انجام دیے جا سکے۔ رجب کے مہینے میں کرنے والے 2 اعمال ہیں۔ ایک عمل یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا خوب اہتمام کریں کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان تک ہمیں صحیح سلامت پہنچا دیجئے، رمضان آئے تو اچھے ماحول میں آئے، اچھی فضا میں آئے، اچھے حالات میں آئے، اور ہم پرسنل طور پر اور ذاتی طور پر بھی ہم ٹھیک رہیں، صحت کے اعتبار سے بھی ہم ٹھیک رہیں۔ تو اس طریقے کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ رمضان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، رمضان کی عبادتوں کو ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی توفیق نصیب فرما، اور رمضان ہمیں بار بار نصیب فرما۔ اس طریقے کی دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز، اپنی عبادات میں اضافہ کریں، نمازوں کا خاص اہتمام کریں، تکبیر اولیٰ اور جماعت کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، صدقہ کا اہتمام کریں، تو ہم ابھی سے گویا کہ رمضان کے لیے تیار ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ 2 چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی رجب کے خرافات ہیں، جو کچھ بھی کیے جاتے ہیں، وہ سب خرافات ہیں، وہ سب رسم ہے، اور وہ سب من گھڑت لوگوں کی بعد میں یہ سب ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر 22 رجب کے کنڈے بنانا، اور ہزاری نام سے جو روزے رکھے جاتے ہیں 27 رجب کو یا 28 رجب کو، اور 27 رجب کی رات کو مخصوص قسم کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، بزرگان دین سے، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو اگر ہم کریں گے تو گویا دین کے اندر ایک زیادتی ہے۔ کوئی بھی عمل ہم اس نیت کے ساتھ کریں کہ یہ عمل اس دن کریں گے، اس طریقے سے کریں گے تو ہم کو یہ اجر ملے گا، تو اسپیشل سمجھ کر کے، خاص کسی دن مخصوص کر کے کوئی عمل کرنا، جبکہ وہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو، تو یہ بالکل دین کے اندر زیادتی ہے، شریعت میں زیادتی ہے، اور یہی بدعت ہے۔
لہٰذا ہمیں ہر قسم کے ایسی چیز سے بچنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو صراحتاً اور نہ ہی اشارتاً ثابت ہو، اور نہ ہی صحابہ سے اور تبع تابعین سے تبع تابعین سے کسی سے بھی ثابت نہ ہو، قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور بالکل 100% ہمیں جو ہے شریعت کو اور سنت کو فالو کرنا ہے، اس کے مطابق جو ہے ہمیں اپنے اعمال کو انجام دینا ہے اور ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ماہ رجب کے جو کچھ بھی خرافات ہیں ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ صرف 2 ہی عمل ثابت ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے اور اپنی عبادات میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں یہی 2 عمل کرنا ہے۔ ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان چیزوں سے خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔